السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. 11ویں شریف کا موقع ہے اور ماہ مبارک شروع ہونے سے لے کر اب تک اکثر آپ حضور غوث الاعظم دستگیر کے حوالے سے بیان ان کے سگے در سے سماعت کر رہے ہیں، لیکن 11ویں شریف کی 17 تاریخ کو ربیع الاخر کی 17 تاریخ کو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی ہے، تو آپ کا عرس بھی ربیع الاخر کی 17 تاریخ کو ہوتا ہے. تو میرے دل نے چاہا کہ چونکہ سنی دعوت اسلامی کا ایک معمول ہے تقریباً 18-20 سال سے کہ جس بھی بزرگ کا عرس ہفتے میں جس دن بھی آتا ہے تو اس جمعہ کو ہم اس بزرگ کی حیات طیبہ پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن 11ویں شریف میں حضرت محبوب الہی کا ذکر اس لیے نہیں ہو پاتا تھا کہ اب اپنی پیر کے اتنے گن گانے کا شوق ہے تو توجہ اس طرف نہیں جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ 11ویں شریف میں کافی تقریریں ہوئی اور احباب نے اس طرف توجہ دلائی کہ حضرت محبوب الہی کی زندگی پر بھی کچھ گفتگو کم سے کم مرکز پہ ہو جائے. تو ہم نے کہا کہ پھر اس سے بڑھ کر کیا اور بات ہوگی. یقیناً سب اولیاء کرام ہمارے آقایان نعمت اور ان کے گن گانا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء جن کو ہم کہتے ہیں تو ان کا اصل نام محمد ہے اور ان کے ابا کا نام احمد ہے، اور یہ محمد احمد ان کو اس طرح پورا پکارا جاتا ہے اس لیے کہ پہلے طریقہ تھا کہ بیٹے اور باپ کا نام ایک ساتھ پکارا جاتا تھا.
جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا عبد الرحمن ابن عوف، عمر ابن خطاب، اسی طریقے سے ایک اصول تھا باپ کے ساتھ بیٹے کا نام پکارنا، تو وہ محمد احمد محمد احمد محمد احمد اس طرح ہوا کہ آپ کے نام کے ساتھ ایسے یہ لازم ہو گیا کہ لوگوں کو یہ خبر ہی نہ رہی کہ حضرت محبوب الہی کے والد کا نام احمد ہے، تو ان کا نام محمد احمد ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے شہر مدینۃ الاولیاء بدایوں شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا مزار اب بھی بدایوں شریف میں ہے، اور آپ کا پورا بچپنا بدایوں شریف میں گزرا۔ 27 صفر المظفر کو حضرت محبوب الہی بدایوں شریف میں چاشت کے وقت پیدا ہوئے۔ اور بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ میں بہت ساری اقسام ہیں، بہت سارے ولی ایسے ہیں کہ پہلے انہوں نے گناہوں کی زندگی میں اپنے لمحات کو گزارا، پھر کوئی اللہ والا مل گیا اور انہوں نے سچی توبہ کر لی، پھر وہ ولی ہو گئے، تو وہ بھی قابل احترام ہے اور بہت بڑی بڑی منزلیں انہوں نے بھی پائی۔ لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، شکم مادر سے ولی پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پھر گناہ نہیں کیا، وہ معصوم تو نہیں البتہ وہ محفوظ ضرور ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں انہی اولیاء اللہ میں حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے۔ آپ جب آپ کے جو نانا اور آپ کے دادا ہیں، یہ دونوں حضرات جو ہے وہ عرب سے بدایوں کی سرزمین پر تشریف لائے۔ یہ وہ دور تھا جب سیدوں کی دشمنی میں لوگ سیدوں کو قتل کر رہے تھے اور بہت ظلم کر رہے تھے، اس لیے کہ تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، سب سے زیادہ تکلیف جو حکمراں اور بادشاہ رہے ہیں ان کو سادات کرام سے رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ہزار محنت کوشش اور کاوشوں کے باوجود عوام کے دل میں اپنی اتنی اہمیت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو حرام کھائیں گے قوم دیکھیں کہ حرام کھاتے ہوئے تو پھر لوگ ان کا احترام کیوں کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو قوم احترام کیوں کرے گی۔ لیکن چونکہ سادات کی جو نسبت ہے وہ نیکی کی وجہ سے ان کا احترام نہیں ہے، سادات کرام کی جو عزت اور احترام ہے وہ نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے جسم کے اندر خون رسول موجود ہے۔ بھئی اگر حضور علیہ السلام نے وضو کیا، اگر آج کسی شیشی کے اندر وضو کا پانی لا کر کے رکھا جائے تو ہم کتنا اس کا احترام کریں گے، یہ رسول اللہ کے وضو کا پانی ہے تو ہم اس کو تو کوثر اور زمزم پر بھی فضیلت دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے رسول کے جسم سے مس ہوا پانی ہے۔ اب آپ بتائیں اگر کسی شیشی میں رسول اللہ کے جسم سے مس پانی آ جائے تو وہ اتنا احترام کے قابل ہے، تو جس کے جسم میں رسول اللہ کا خون آ جائے، جسم سے لگا ہوا پانی ایک الگ چیز ہے، اور حضور کے جسم کا خون منتقل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے پوری کائنات میں عالم اسلام میں مسلمانوں نے ہر دور میں سیدوں سے محبت کی، تو بادشاہوں کو ٹینشن رہتا تھا کہ یہ جس دن اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے ہمارا تختہ پلٹ دیں گے، تو اس وقت بادشاہوں نے سیدوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ بلکہ ایک بزرگ سے میں نے روایت سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سیدوں کے جسم میں خوشبو آتی تھی تو عام عوام بھی اس کو سونگھ کر پہچان جاتی تھی کہ یہ سادات میں سے، سادات کرام میں سے۔ تو جس وقت لوگوں نے بنو امیہ کے دور سے جب دشمنی سیدوں کی شروع ہوئی دور یزید سے، تو سونگ سونگ کر سیدوں کو قتل کیا گیا کہ یہ سادات ہیں قتل کرو، سادات قتل کرو۔ تو پھر ایک بہت بڑے سید تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ سیدوں سے نبی کے خون کی خوشبو اٹھا لے، اب یہ خوشبو عام انسانوں کو نہیں آئے بلکہ جو اولیاء ہوں صرف انہی کو یہ خوشبو اب آیا کرے، اب عام لوگوں کو نہیں، کیونکہ ولی تو سیدوں کو قتل نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، عام عوام نقصان پہنچاتی ہے، حسد کرتی ہے، تو
تو پھر وہ خوشبو اٹھا لی گئی اور اس کے وہ واقعہ اس کا شاہد ہے. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو جب پالکی میں سوار کر کے لوگ لے کر کے چلے تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ تم میں کون سادات میں سے میری پالکی روک دو. تو پالکی جب روک دی گئی تو آپ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے, مجھے خوشبو آتی ہے. تو تین خاموش رہے اور ایک نے سر جھکا کر کے کہا مزدور سے کام لیا جاتا ہے, اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا. تو تب آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے معاف کر دیں, اور معافی کی شان سے مانگی ہے, ایسے نہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں, فارمالیٹی نہیں پوری کی ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کے یہاں ریاکاری کا کوئی دخل نہ تھا, قول و فعل میں کوئی تضاد نہ تھا, منبر اور زمین پہ کوئی فرق نہ تھا. وہ سچا عاشق رسول تھا. ان کا یقین تھا کہ میری ترقی علم کی بنیاد پر نہیں, میری ترقی تقوی کی بنیاد پر نہیں, میری ترقی کاظم صاحب کا پوتا, علی رضا کا پوتا, نقی علی خان کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر نہیں, میری ترقی کا راز غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے, عشق اہل بیت کی بنیاد پر ہے. تو امام نے اس شان سے معافی مانگی کہ اپنا امامہ اتار کر کے ان کے اس مزدور سید زادے کے قدموں میں رکھا, اور وہ کہتے رہے کہ میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. پھر بھی کہتے دل نہیں بھرتا. اب دل اسی پہ بھرے گا, ایک کام کرے کہ جتنے قدم میں آپ کی کندھے پہ بیٹھ کے چل کے آیا ہوں, اب یہ تین اٹھائیں گے اور آپ بیٹھیں گے, اور ایک کاندھا میں بھی لگاؤں گا تاکہ معاملہ برابر برابر ہو جائے. تو وہ خوشبو دیکھا, وہ خوشبو آئی, چونکہ وہ ولی تھے نا امام اہل سنت, لیکن عوام سے خوشبو اٹھا لی کہ اب عوام کو اس کی خوشبو نہیں آ سکتی. تو سادات کرام پہ جب ظلم ہوا, بلکہ آپ دیکھیں ہارون رشید کتنا مشہور یہ بادشاہ ہے, اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو بغداد اس انداز سے بلایا مدینہ منورہ سے کہ آپ کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھی اور پیر میں بیڑیاں تھی, اور بلا کر کے آپ کو جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو قید میں رکھا, بلکہ قید میں رکھا اور سوچا کہ ان کو قتل کیسے کروں, ان کو قتل کیسے کروں, کوئی بہانہ تو چاہیے. تو سوچا کہ کوئی گناہ کا الزام لگا دیتے ہیں تاکہ قتل کروں گا تو مجھ پر کوئی عوام میری مخالفت نہیں کرے گی. تو بغداد کی جو سب سے گئی گزری اور بالکل کیریکٹر لیس عورت تھی, جو بہت بدنام زمانہ تھی, جس جیل میں حضرت موسیٰ کاظم کو ڈالا تھا اسی میں اس کو بھی ڈال دیا, اور کہا کہ جب رات کو ڈالنا ہو صبح کو باہر نکلنا تو مجمع عام میں کہہ دینا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی, میرے ان پہ گناہ کا الزام لگانا, ہم قتل کر دیں گے ان کو. رات کو جیسے ہی ڈالا اس فائشہ عورت کو, امام موسیٰ کاظم ان بیڑیوں کے باوجود بھی عبادت کر رہے تھے. جب اس عورت نے پیچھے سے آپ کو اشارہ کیا تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور نظر بھر کر دیکھا اس پر, یعنی توجہ کی نظر ڈالی, وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی, اور جب ہوش آیا تو اس نے توبہ کیا اور اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا کر دیا. صبح کو ہارون رشید بیچارہ سوچ رہا تھا کہ موسیٰ کاظم کے قتل کا بڑا پیارا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے, جب وہ باہر نکلی تو اس سے بھی کرامت کا ظہور ہونے لگا. تو امام موسیٰ کاظم کو کہتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ تو موسیٰ کاظم نے کہا تو نے مجھے اپنی طرح سمجھ رکھا ہے. حالانکہ وہ بادشاہ بھی بڑا نیک صفت آدمی تھا, لیکن نیکی کے باوجود بھی اس کو اپنی حکومت کی وجہ سے, اصل میں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا لوگوں کی, تو مجبوریوں میں انسان اس قدر گر جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے, اور آخر کار پھر اس کو جب قتل کا پلان اس کا ناکام رہ گیا تو پھر اس نے خاموشی سے حضرت امام موسیٰ کاظم کو زہر دلوا دیا. اس کے اور بھی الگ الگ لوگوں نے تحقیق بیان کی, میں اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. جو پس منظر مجھے حضرت محبوب الہی کے خاندان کا بیان کرنا ہے کہ عرب سے, یہ اصل میں بخارا کے سادات ہیں, یہ سید محبوب الہی کا جو خاندان ہے یہ بخاری سادات ہیں. تو یہ بخارا سے چل کر بدایوں اس لیے آئے کہ جب وہ قتل کیے جا رہے تھے تو جان بچانے کے لیے وہ نکلے, اور نکل کر کے بدایوں آئے. بدایوں منتقل ہونے کی وجہ یہ بنی. اس سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار سے ہمیشہ حکومتوں کو اور اہل اقتدار کو خوف رہا ہے. اب یہ آئے تو کچھ نیک دل لوگ بھی ہوتے ہیں نا جنہیں اقتدار سے زیادہ آخرت پیاری ہوتی ہے. تو وہاں کے بادشاہ نے, بدایوں کے بادشاہ نے کیا کیا,
حضرت محبوب الہی کے دادا کو قاضی القضات بنا دیا، قاضی القضات کے منصب پہ، قاضی کے منصب پہ فائز کر دیا، اور آپ بڑے عدل کے ساتھ فیصلے کرتے رہے۔ تو یہ جو ان کے نانا اور دادا آئے تھے، یہ تھے آپس میں دوست، اور یہ دونوں حسینی سید ہیں، نانا بھی اور دادا بھی، یہ حسینی سادات میں سے ہیں۔ تو یہ دوست بن کر آئے تھے۔ اب بدایوں جب رکے تو دونوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اگر ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اور پھر حضرت محبوب الہی کے والد حضرت سید احمد الحسینی بدایجونی، بخاری ثم بدایجونی، ان کا نکاح حضرت زلیخا، سرکار محبوب الہی کی امی کا نام زلیخا ہے، سیدہ زلیخا حسینی، بخاری البدایجونی ثم بدایجونی۔ تو ان دونوں کا نکاح ہوا، اور سفر کی 27 تاریخ کو ولادت ہوئی، چاشت کے وقت حضرت محبوب الہی کی۔ حضرت محبوب الہی جب چاشت کے وقت پیدا ہوئے تو آپ کو غسل دیا گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے پھر ولی بنتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ سے ولی بن کر دنیا میں آتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی کو جب غسل دیا گیا تو غسل جس وقت دائی دے رہی تھی، وہاں پر ایک مریضہ عورت بھی موجود تھی۔ وہ چند چھینٹے اڑ کر کے اس عورت پر پڑے جو مریضہ تھی، تو ان چھینٹوں کی برکت سے، حالانکہ وہ لا علاج مریضہ تھی، لیکن بس اس لیے وہ اس وقت آ گئی تھی کہ چلو ایک سیدہ کی میں خدمت کر لوں اور ان کی دعائیں لے لوں۔ حالانکہ اس کو طبیبوں نے، حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ تیری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو دائی غسل دے رہی تھی تو یہ کھڑی ہو گئی وہاں پر۔ کب محبوب الہی ابھی پیدا ہوئے تو چند چھینٹے اس کے وجود پر پڑے، اور جب وجود پہ پڑے تو اس کا جسم گرم ہونا شروع ہوا، اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا تو وہ مرض ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سے حضرت محبوب الہی کے یہاں پھر یہ رسم ہو گئی کہ جس دن محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا، حضرت محبوب الہی غسل کرتے، اور وہ غسل کا پانی مریضوں میں تقسیم کیا جاتا، اور جو مریض بھی لے کر کے جاتا اللہ اس کو شفا عطا فرماتا۔ آپ کے بچپنے میں بھی یہ ہوا، آپ کی جوانی میں ہوا، اور بعد میں بھی یہ ہوا، اور آج بھی لکھا گیا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، جس دن حضرت محبوب الہی کی ولادت کا دن آتا ہے تو آج بھی آپ کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے۔ ہر ولی کے مزار کو غسل کب دیا جاتا ہے؟ جو ہے وہ سندل کے وقت، عرس کے ایام میں دیا جاتا ہے، لیکن حضرت محبوب الہی کو جو ہے کہ مزار کو جو ہے وہ وصال کے دن کے ساتھ ساتھ ولادت کے دن بھی غسل دیا جاتا ہے، اور وہ مزار کا پانی آج بھی لا علاج مریضوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو سچی عقیدت کے ساتھ لے جاتے ہیں اللہ بغیر دوا کے ان کو آج بھی شفا عطا فرماتا۔ یہ آج بھی کرامت حضرت محبوب الہی کی ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ 27 صفر المظفر کو ایک دن ایسے ہی ہو گیا کہ ہر سال عرس اعلی حضرت میں حاضری ہوتی ہے، تو سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں گیا، اور میں جب بھی دلی جاتا ہوں تو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ محبوب صاحب کے یہاں جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں نا تو ایک عجیب ہی کیفیت اور عجیب ہی نوازنے کا انداز ہوتا ہے۔ جب گئے، کبھی ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تھے تو جو ہے وہ ہمارے حافظ صاحب، برادر گرامی حافظ مقصود اشرف صاحب، حافظ غفران صاحب اور جمیل بھائی صاحب، قاری صاحب بھی تھے، قاری عبدالسلام صاحب، ہم لوگ رات کو دلی رکے۔ ہم لوگوں کو بدایوں ہی جانا تھا، شاید بدایوں جانا تھا، اور دلی رکے تھے، تو ہمارے رشیف وغیرہ کا سفر تھا۔ رات کو میں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں، ابھی آئے لاج میں پڑے رہنے سے اچھا ہے کہ محبوب کے قدموں میں پڑے جائیں۔ یقین جانے پھر وہاں جو ہوا کچھ نہ پوچھے، راز خلوت جانا لب پہ آ نہیں سکتے، بس بات اتنی ہے، ان کے بڑے کرم ہیں، بڑی عنایتیں۔ تو ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا تو دیکھا کہ پورا حرم سجایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا، آپ کی زندگی کے واقعات پڑھ رکھے تھے، لیکن دھیان میں نہیں تھا کہ ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ تو میں نے وہاں کے خدام سے پوچھا کہ یہ سجاوٹ کیسی، تو کہا کہ یہ آج 27 صفر ہے نا، حضرت کی ولادت کا دن ہے۔ تو پھر مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ارے آج تو غسل ہوتا ہے، اور حضرت کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت کا پانی جو ہے وہ لا علاج مرض کے لیے شفا ہے۔ پھر میں وہاں رکا اور الحمدللہ پھر اس کی برکتیں میں نے حاصل کی۔
اور وہ رسم اب پتہ نہیں خدام کرتے یا نہیں کرتے، یہ تقریباً پھر بھی میرے خیال سے 10 سال پہلے کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بند ہو گئی ہوگی، کیونکہ عام طور پہ جو آستانے کے خدام ہوتے ہیں وہ لوگ جلدی سے کوئی رسم بند نہیں کرتے۔ تو اگر اب بھی کوئی مریض ہو تو آپ اس کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ولادت سے چلا رہا ہے، اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کس قدر برگزیدہ، کس قدر عظیم ترین ہیں کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی جب لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا یہ بات آپ کوئی کہے کہ بھئی حدیث سے ثابت کرو کہ حدیث میں کہاں ہے کہ ایسا ہے، تو الحمدللہ ہم حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے تبرکات شفا کا ذریعہ، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ والوں کے تبرکات سے شفا ملتی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے یہ۔ اور آپ نہیں اٹھا کر کے دیکھیں، میں نے میلاد کے موقع بیان کیا تھا کہ جب سرکار نے حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر اپنے زلف مبارک کو جو ہے وہ کا حلق کرایا تو صحابہ نے وہ زلفیں تقسیم کر لی، اور وہی زلف حضرت ام سلمہ بھی لے کر آئی، تو سرکار نے مسکراتے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگ میرے پاس آتے ہیں، میری بچی بیمار ہے، میرا اونٹ بیمار ہے، میری بکری بیمار ہے، تو آج مجھے اس کا علاج مل گیا۔ جب بھی کوئی میرے پاس بیمار کو لے کر آئے گا تو میں اس موئے مبارک کو پانی میں جو ہے وہ غسل دے دیا کروں گی، اور اس کا غسالہ میں مریضوں کو پلا دیا کروں گی، تو اللہ اس لوگوں کو شفا عطا فرمایا کرے گا۔ تو یہ تبرکات کی اصل حیثیت تو حدیث میں موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ثبوت اور حوالے سب ہیں، اور اس کو پڑھتے رہیں گے، دلیل دیتے رہیں گے، لیکن اصل فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بغیر دلیل کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ابھی آپ کی عمر چند سال کی تھی کہ آپ کا پردہ ہو، آپ کے والد بزرگوار کا پردہ ہو گیا۔ آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت سید احمد الحسینی، آپ دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اب چونکہ آپ بادشاہ کے قاضی تھے تو مال و دولت بہت زیادہ تھی گھر میں، اور بچپنا بڑی شان سے گزرا، لیکن جیسے ہی وصال ہوا آپ کے والد بزرگوار کا، آپ کی عمر اس وقت تو بہت چھوٹی تھی، 7-8 سال یا 10 سال کی عمر کے تھے، مختلف لوگوں نے مختلف سنہ لکھا ہے، لیکن 10 سال سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا ہے۔ تو اس چھوٹی سی عمر میں جب آپ یتیم ہو گئے اور آپ کے والد کا پردہ ہو گیا، تو جو دولت تھی اور جو رقم آتی تھی وہ تو سب پھر ختم ہو گئی، اور اب آپ کے غربت کے ایام شروع ہو گئے۔ تو جس وقت غربت کے ایام شروع ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ چرخہ کاٹ کر اور کپڑے بن کر کے آپ کا گزر بسر کرتی تھی اور آپ کی پرورش کرتی تھی۔ حضرت محبوب الہی کی بہن بھی تھی جو آپ کے ساتھ پرورش پاتی تھی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے میری ماں اتنی متقی تھی حضرت سیدہ زلیخا کہ جس دن فاقے کا دن ہوتا اس دن میری ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم کو فاقہ کرنا ہے، بلکہ جب فاقے کا دن ہوتا تو میری ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جب ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو فرماتے میں سمجھ جاتا آج فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، اور پھر خود فرماتے ہیں جب کئی دن تک کے مسلسل مجھے کھانا ملتا تو میں سوچتا کاش امی آج یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ اب فاقہ ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، کیسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کئی دن تک فاقہ نہیں ہوتا تو میرا دل کہتا کہ فاقہ ہو، اور میری ماں مجھ سے کہے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی غربت میں زندگی گزر رہی تھی۔ آپ بدایوں میں بہت سارے علماء سے پڑھتے تھے۔ آپ نے قرآن مقدس جوانی کے بعد حفظ کیا، یعنی جب آپ جوان ہو گئے اس کے بعد آپ نے قرآن مقدس حفظ کیا، بچپنے میں قرآن حفظ نہیں کیا۔ لیکن اس وقت بدایوں میں ایک بزرگ رہتے تھے، اگر کوئی ان کے پاس ایک پارہ حفظ کر لیتا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ پورا قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا تھا۔ تو آپ نے ایک پارہ ان کے پاس پڑھا تھا یہ سوچ کر کہ اب حفظ پھر کبھی بیٹھ کر کے کر لیں گے، ابھی جو ہے وہ ظاہری علوم حاصل کر لیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بدایوں شریف کے اندر جو ہے وہ جو ظاہری علوم تھے اس کی تکمیل فرمائی۔
اور جب تکمیل فرمائی تو استاد نے کہا نظام الدین، ابھی آپ کو نظام الدین کا لقب نہیں ملا تھا، چونکہ بار بار بولنے کی عادت ہے نا تو زبان پھسلتی ہے. کہا کہ محمد احمد بابا جاؤ اور تمہاری امی سے کہنا کہ تمہاری دستار باندھنی ہے تو کپڑے کا امامے کا انتظام کرو، اور جب دستار بندی ہوتی ہے تو اس وقت تو علماء اور مشائخ کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو تم اپنی ماں سے کہنا کہ وہ کھانے کا انتظام کرے، نیاز کا فاتحہ ہوگی اور دستار بندی ہوگی. اس سے پتا چلا کہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ آج سے 800 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو اس وقت بھی لوگ فاتحہ دیا کرتے تھے خوشی کے موقع پر. آپ کے استاد فرماتے بابا محمد احمد فاتحہ ہوگی تو تمہاری امی سے کہو. جب یہ ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا امی کہ دستار بندی ہونی ہے اور نیاز شریف کا اہتمام کرنا ہے، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں کہنے لگی بیٹا ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے لالے پڑے ہوتے ہیں، اتنے علماء کو ہم کیسے کھلائیں گے. تو پھر ماں نے کہا ایک کام کر، تو اپنے استاد سے چند مہینے کی مہلت لے لیں، میں دستار کا بھی انتظام کروں گی اور کھانے کا بھی انتظام کروں گی. تو پھر آپ کی امی کیا کرتی، نہ رات کو سوتی نہ دن کو سوتی، دن کے وقت لوگوں کے کام گھر میں بیٹھ کر کے کرتی اور اس سے پیسے کماتی اور نیاز کا انتظام کرتی، اور رات کے وقت آپ ایک چھوٹا سا چراغ جلا کر کے سوت لاتی اور اس سے آپ کی دستار اپنے ہاتھوں سے بنا کرتی تھی. تو حضرت محبوب الہی کی امی نے ان کی دستار کو اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، اور جب انتظام کیا تو چند لوگ کا انتظام ہوا اور بقیوں کا انتظام نہیں ہوا. تو آپ کے استاد نے کہا جتنا تمہاری امی نے انتظام کیا ہے وہ اور باقی کے ہم ملا دیتے ہیں، لیکن دستار بندی کا پروگرام رکھتے ہیں. جب دستار بندی کا پروگرام ہوا، اب یہاں پر طلبہ کی خاص طور پہ توجہ، مبلغین اور سارے نوجوانوں کی خاص طور پہ توجہ. دیکھو یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کو بلندی، کسی کو عروج، کسی کو ترقی، کسی کو شہرت، کسی کو ناموری غرور کی بنیاد پر نہیں ملتی. ہمیشہ انسان عزت پاتا ہے عاجزی کی بنیاد پر. تو جس دن حضرت محبوب الہی کی دستار بندی کا دن آیا کہ آپ کو عالم کی آج دستار دی جائے گی، تو آپ کے استاد نے بڑے بڑے علماء کو بدایوں کے مدعو کیا. بدایوں شہر بہت بڑے علماء کا شہر ہے، اس کو مدینۃ العلماء و مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، اور آج سے نہیں صدیوں سے ہے، بلکہ ماضی قریب میں ہماری جماعت کے بہت بڑے تھے. حضرت سیف اللہ المسلول فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ، حضرت تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں یہ وہ علماء ہیں، اکثر ماہریرا کے سادات ان علماء سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے بدایوں شریف کی سرزمین پر. خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کئی خانقاہ گھومے، اور جب مرید ہونے کی بات آئی تو آپ نے فیصلہ یہ کیا مجھے بدایوں کے مولانا عبد القادر بدایونی کا مرید ہونا ہے. تو جب مولانا عبد القادر بدایونی سے کہا حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کو اپنا مرید نہیں بنائیں گے، بلکہ جہاں سے ہم لوگ مرید ہیں آپ کو وہاں لے جا کر کے مرید کریں گے. اور پھر آپ کو ماہریرا شریف حضرت تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی لے گئے. تو آپ نے مولانا عبد القادر بدایونی حضرت تاج الفہول کی شان میں 200 اشعار لکھے، جس میں سے ایک شعر یہ بھی ہے، پیر تجھ سے ملا محب رسول، پیر تجھ سے ملا محب رسول ان کا لقب تھا. تو حضرت محبوب الہی کی وہ برکت والی زمین آج بھی وہاں علماء فضلاء اور صوفیاء پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ. تو جس وقت آپ کے استاد نے بڑے بڑے علماء کو بلایا تو اس میں اولیاء اللہ بھی تشریف لائے. تو جیسے ہی پہلا امامے کا ایک پیج آپ کے سر پہ رکھا گیا تو آپ پہلے ہی پیج پر جتنے وہاں پر بڑے علماء تھے ان کے پیر کو چومنے لگے. دوسرا ڈالا گیا تو پھر دوسرے پر بھی چوما سب کے پیر، تیسرا ڈالا گیا تیسرے پہ بھی سب کے پیر چومے. تو وہاں پر ایک مجذوب بزرگ تھے، فرمایا یہ جو جھک رہا ہے نا اس کا جھکنا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بچہ آج جھک رہا ہے کل اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گا کہ اس کی بلندی کو دیکھ کر کے لوگ دنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت محبوب الہی کی ابتدائی زندگی یہ ہے. پھر حضرت محبوب الہی جب دستار آپ کی ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی امی سے کہا
امی ہم لوگ کب تک غربت میں زندگی گزاریں گے؟ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ دلی چلتے ہیں، اور دلی چل کر، چونکہ دلی بڑا شہر ہے تو وہاں چل کر کے ہم کچھ کمائیں گے، کاروبار کریں گے، اور پھر جو ہے ہم اپنی غربت اور تکلیف کو دور کر دیں گے۔ وہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، وہ سونا بنانے والا واقعہ کئی تقریروں میں میں پیش کر چکا ہوں اس کو، تو اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ اپنی امی کو اور اپنی بہن کو لے کر کے آئے، اور آپ نے ایک سرائے میں قیام کیا، چند دن تک اس سرائے میں قیام کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا۔ دیکھو اولیاء اللہ کی زندگی کس قدر پر مشقت ہوتی ہے۔ میں غوث پاک کی زندگی پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ایک عجیب سی رکت طاری ہوتی ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں 36 سال تک کہ بغداد میں کوئی مجھے پہچانتا تک نہیں تھا۔ ہم ہمیشہ بعد کی زندگی کے تذکرے کرتے ہیں، وہ محنت والی زندگی کے تذکرے ہم کبھی نہیں کرتے، یا کبھی ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت محبوب الہی کو سرائے سے بھی نکال دیا گیا، پھر آپ نے جو ہے وہ پھر ایک عالم دین کے گھر پہ قیام کیا، چند دن وہاں قیام کیا، اور آپ کی ذہانت اور آپ کا علم اور آپ کا تقوی دیکھ کر اس عالم کو حسد ہو گیا، اس نے بھی آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر آخر کار یہ ہوا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے سگے بھائی تھے جو